اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب کا تصور دیا کہ خدا ایک ہے، ہمیشہ سے ایک ہے اور سدا ایک رہے گا، وہ دو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا تعلق کہ اگر خدا ایک ہے تو کیا اس کی صفات کیا ہیں؟ ویدوں میں خدا منزہ عن صفات ہے، سپاٹ ہے، اس کی کوئی صفات نہیں۔ لیکن بعد میں ہمارے یہاں ہندوستانی مذاہب میں اتنے صفات آ گئے، اتنے صفات آ گئے، اتنے ہاتھ آ گئے، اتنے پاؤں آ گئے کہ صفات ہی صفات ہیں۔ یہودیت میں آپ یہ دیکھیں کہ خدا توریت کتاب پیدائش کو اٹھائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس میں واقعہ ملے گا کہ حضرت یعقوب خدا سے لڑ رہے ہیں، رات بھر لڑائی ہوتی ہے، صبح کہتے ہیں کہ اب صبح ہوگی، اب مجھے جانے دے۔ تو خدا پہلوان ہے، اس کے ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، وہ لڑ بھی رہا ہے، وہ مقابلہ بھی کر رہا ہے۔ یہ جو صفات کا تصور ہے کہ خدا صفات کیا ہے، قرآن کریم اس کا ایک واضح تصور دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جتنے پاکیزہ صفات وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنی پاکیزہ صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، جتنی قوت کی، دانائی کی صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور اسی لیے اس نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحی الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ابھی گپتا جی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، ایک سورہ بہت اچھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اہل علم ہمارے درمیان موجود ہے۔ کہو خدا ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے عزیزو یہی چار کرائیٹیریا ہیں کسی مذہب کو جانچنے کے، یہی چار کرائیٹیریا ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی مذہب کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو سمجھ لو کہ اس میں سبسٹینس ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اگر تم سے چاول مانگتا ہے، دال مانگتا ہے، نذرانہ مانگتا ہے، چڑھاوا مانگتا ہے تو سمجھو جھوٹا ہے، دیوتا یہ جھوٹا ہے، حقیقی نہیں ہے۔ الصمد ہونا ضروری ہے، تمہارے کھانے کا محتاج نہیں، تمہارے پیسے کا محتاج نہیں، تمہارے دان کا محتاج، کسی چیز کا محتاج نہیں ہو۔ الصمد لم یلد ولم یولد، اور اگر سمجھو کہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں، وہ رات کو سوتا بھی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، صبح کو غسل بھی کرتا ہے، جا کر کے اشنان بھی کرتا ہے، تو سمجھو کہ جھوٹا خدا ہے، خدا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ خدا توازن تناسل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آئرس اور ہورس، یہ جو یونان کے دیوتا تھے، یہ سب بال بچوں والے دیوتا تھے۔ اب خدا جب بال بچے والا ہوگا تو بیوی بھی دیوتا ہوگی، دیوی ہوگی، دیوتا جو بھی ہوگی، بیٹا بھی دیوتا بن جائے گا، تو یہ نسل در نسل چلتا رہے گا سلسلہ۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اگر اس کا کوئی ہمسر ہے، اگر اس کا کوئی شریک ہے تو سمجھو کہ یہ حقیقی خدا نہیں، اس لیے کہ دو ہو گئے، تین ہو گئے، اس کے جیسا تو اور بھی ہو گیا۔ تو یہی چار کرائیٹیریا ہیں کسی ایک مذہب کے حق ہونے کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک چھوٹی سورے میں، جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، آپ جمع کر دیا ہے۔ نمبر 1 توحید کہ ایک ہے، نمبر 2 کہ وہ بے نیاز ہے، نمبر 3 کہ اس کے بچے نہیں ہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اور نمبر 4 یہ کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ جیسا کوئی نہیں۔ تو دنیا میں جو انقلاب برپا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ یہ ہے کہ خدا کے تعلق سے یا تو ذات کا تعلق ہو، یا صفات کا تعلق ہو، یا خدا اور بندے کے تعلقات کا تعلق ہو، ان سب میں ایک صحیح اور سچی لکیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دے دی۔ اور تیسرا جو انقلاب کا پہلو ہے وہ ہے سماجی انقلاب۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ناہمواریاں کتنی تھیں اور آج بھی کتنی ہیں، طبقات میں کتنے بٹے ہوئے تھے لوگ، اور آج بھی کتنے بٹے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے اندر اونچ نیچ کا جو سلسلہ تھا وہ صرف ہندوستان میں نہیں تھا کہ یہ ورن آشرم تھا، یہاں یہ برہمن، یہ شودر اور یہ جو چاروں طبقات کا تعلق ہے صرف ہندوستان ہی میں نہیں تھا، پوری دنیا میں ایک طبقاتی کشمکش تھی۔ کہیں مالداروں اور ناداروں کی کشمکش تھی، کہیں آقا اور غلام کی کشمکش تھی، کہیں مالک اور مملوک کی کشمکش تھی۔ روم میں جو حکمراں طبقہ ہوتا تھا اس کا ایک دلچسپ مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ انسان اور جانوروں کی لڑائی دیکھے۔ آج بھی بل فائٹنگ ہوتی ہے، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، لیکن اب تو مہذب ہو گئے ہیں، ٹرین کیے جاتے ہیں جانور اور انسان۔ اس زمانے میں ٹرین نہیں ہوتے تھے، جانوروں کے سامنے، شیروں کے سامنے ڈال دیے جاتے تھے اور چیر پھاڑ کر کے جانور انسان کو کھا جاتا تھا۔
عرب کی جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں قبائلی نظام تھا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر جب شخو مارتا تھا تو صدیوں تک وہ لڑائی جاری رہتی تھی. اوس و خزرج کی لڑائی ہر مسلمان جانتا ہے. عورتوں کو جو حقوق حاصل تھے وہ برائے نہ. غلاموں کا جو طبقہ تھا وہ جانوروں سے بدتر اس کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بات صرف یہ بتانی ہے کہ اس زمانے کے منظرنامے کو دیکھیے کہ انسان کیا تھا. انسان سب کچھ تھا مگر اس کو انسانی حقوق حاصل نہیں تھے. ہم جب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ شاید 1948 میں جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آف ہیومن چارٹر بنا ہے اس کے بعد انسانی حقوق حاصل ہوئے ہیں لوگوں کو. شاید ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے اور ایسا پروجیکٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن آپ اس زمانے میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طبقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو ایک انسان کیسے بنایا. سب سے پہلے یہ غلاموں کا طبقہ جس کو لوگ بیچتے تھے, جانوروں کی طرح رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یاد دلایا, ارقاؤکم ارقاؤکم, یاد رکھنا جو تمہارے غلام ہیں قیامت میں خدا تم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا. حجۃ الوداع کا خطبہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, یاد رکھنا جو خود کھانا وہ ان کو کھلانا, جو خود پہننا وہ ان کو پہنانا. یہ تمہارے بھائی ہیں. حضرت بلال کون تھے بتائیے؟ غلام تھے, حبشی غلام تھے, لیکن خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے. غلاموں کو یہ مقام کس نے دیا؟ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے, کہ دنیا میں ہر چیز برابر ہے. تو پہلا نقطہ جو اس انقلاب کا, سماجی انقلاب کا تھا, وہ مساوات کا تھا. کس چیز کا تھا بھائی؟ مساوات کا تھا. اور اس کا عملی نمونہ یہ پیدا کیا آپ نے کہ ایک مسجد میں لا کر کے سب کو کھڑا کیا, غلام کو بھی کھڑا کیا, بچوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, ان کو بھی جو اشراف کہلاتے تھے اور ان کو بھی جو اراذل کہلاتے تھے, ایک صف میں لا کے کھڑا کیا. جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک. کہا الا فضل العربین علی عجمین ولا لیسود علی احمر الا بالتقوی الا کلکم من آدم آدم من تراب. سنو لوگو, جہاں تک میری آواز پہنچتی ہو آج یا آج کے بعد دنیا رہتی دنیا تک جہاں تک یہ آواز پہنچے, حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا, اور یہ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو لوگ موجود ہیں وہ غائب تک, وہ ان کے بعد تک, ان کے بعد نیکسٹ ٹو نیکسٹ, نیکسٹ ٹو نیکسٹ, انتہا تک, جہاں تک دنیا جائے وہاں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, الا بالتقوی, جس میں خدا کا خوف ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی محترم ہے. یہ تھا اسلام کی بنیادی انقلاب کا نقطہ کہ پوری دنیا انسانیت میں ایک وحدت ہے, ایک امت ہے, ایک اخوت ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور یہ جو تم نے اپنے خاندان اور برادریاں بنائی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے ایک دوسرے کی فضیلت ہو, یہ اس لیے ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف رکھو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ قبیلے بنائے, یہ برادریاں, یہ خاندان اس لیے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تقویٰ معیار فضیلت ہے, نہ کہ خاندان. جس کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ عروج جاہو نسب پر غرور کیا مانا, عروج جاہو نسب پر غرور کیا مانا, عمل تلے گا قیامت میں خاندان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت زینب, آپ نے شادی کس سے کی؟ حضرت زید سے. زید کون تھے؟ آزاد کردہ غلام تھے. ہنگامہ مچا دیا, قریش میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ ایک شریف خاندان کی بیٹی کو آزاد کردہ غلام سے شادی کر دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلامی اور یہ آزادی یہ معیار فضیلت نہیں, معیار فضیلت تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, اسلام ہے اور ایمان ہے, اور کر کے دکھا دیا. میں پوچھتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں, آج ہماری اور تمہاری برادریاں سید کی ہیں تو انصاری میں نہیں ہو سکتی, خان کی ہے تو قریشی میں نہیں ہو سکتی, فلاں کی ہے تو فلاں میں نہیں ہو سکتی. یہ چھوڑو, یہ اسلام نہیں ہے.
یہ اسلام کا کفن ہے، کفن، دفن کر دو اس کو۔ معیار فضیلت ایمان ہے۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ کسی میں ایمان ہے، شرافت ہے، تقوی ہے، تو خاندان مت دیکھو، ایمان دیکھو۔ ہندوستان کا مسلمان ایمان نہیں دیکھتا، خاندان دیکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے خاندان مت دیکھو، ایمان دیکھو۔ ایک انقلاب کی پھر ضرورت ہے، جس انقلاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ آپ نے جن بتوں کو خاندان کے، عصبیت کے توڑا تھا، ہم نے ان سارے بتوں کے ٹکڑے جمع کر لیے، پھر سے جیرام کرنا شروع کر دیا ہم نے ان کو۔ اس اسلام کی کیا ضرورت ہے مجھے بتاؤ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے ٹکراتا ہے؟ اس ایمان کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کے ایمان سے ٹکراتا ہے؟ اس نظام کی ہمیں کیا ضرورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام قانون سے ٹکراتا ہے؟ ہم نے اس پر ایمان قبول نہیں کیا ہے، ہم نے اللہ پر ایمان قبول کیا ہے، اللہ کے قرآن پہ ایمان قبول کیا ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کسی سے متعلق، ماں کی اس کی غلام تھی، اشارہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اے شخص آج بھی تم میں جاہلیت کی بود پائی جاتی ہے۔ اور خطبہ حجت الوداع میں آپ نے فرمایا جاہلیت کی یہ تمام رسمیں میں اپنے قدموں کے نیچے روت کر کے جا رہا ہوں۔ تو اٹھے کہیں سے بھائی آواز کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ افغانی نہ ایرانی۔ یہ تورانی یا ایرانی یا افغانی، ان بتوں کو توڑ کر کے ملت میں گم ہونے کی ایک ضرورت ہے۔ تو آج جب کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی انقلاب کو یاد کر رہے ہیں، تو ایک نقطہ یاد کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے معیار فضیلت ایمان اور تقوی کو قرار دیا ہے، خاندان اور برادری کو نہیں۔ لہذا جہاں بھی تقوی پایا جائے وہاں ہمارا رشتہ جڑ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فتزوجوا الا تفعلوا فتکن فساد کبیر۔ جب تمہارے پاس وہ شخص آئے کہ جس کے تم اخلاق سے، دین سے مطمئن ہو، تو اس سے اپنا رشتہ کر لینا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا، اور اسی فساد میں ہندوستان کی مسلمان امت آج مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے طبقات کو، مزدوروں کو، ناداروں کو حق دیا۔ ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مزدوروں کا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری عطا کر دینا۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم کی۔ محمد صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مزدوروں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مزدوری دینے کا سوال ہے، نہیں، یہ عزت کا سوال ہے، یہ آنر کا سوال ہے۔ ہندوستان میں بدماشی انگریزوں نے یہ کی کہ پیشے کو خراب کر دیا، کہ اگر کوئی پیشہ ایسا کرے گا، بال کاٹنے کا کرے گا، کپڑا دھونے کا کرے گا، کپڑا بننے کا کرے گا، یہ کرے گا، تو وہ پیشے خراب ہیں۔ جو کوئی کام نہ کرے، دوسرے کو ٹھگ کے کھائے، تو بہت معتبر آدمی۔ یہ اسلام نے نہیں کیا تھا۔ اسلام نے کہا کہ دیکھو عمل، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے عمل سے کھاتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام محنت کر کے کھاتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام محنت کر کے کھاتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام محنت کر کے کھاتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے، تجارت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ تو روزی کمانے کو جیسے حلال روزی ہو عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، حلال روزی بھی عبادت ہے۔ ان کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ اللہ، اللہ کی نماز کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے۔ اس فرض کو نادان انگریزوں نے بانٹ دیا، ذلت میں بانٹ دیا، ذلت میں بانٹ دیا۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں کہ صاحب یہ چھوٹا کام کرتا ہے تو یہ چھوٹا آدمی ہے، یہ بڑا کام کرتا ہے تو بڑا آدمی ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، یہ انبیاء کرام پیشے کے اعتبار سے ضرور چھوٹے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑے ہی ضرور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان تمام دنیا سے بہتر تھے، اس لیے کہ تمام دنیا کو غرق کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو باقی نہ چھوڑا۔ تو پیشوں کو برا کہنے کا سلسلہ چھوڑو، یہ ہمارے رسول کے انقلاب کے خلاف ہے۔ یہ آپ نے عزت دی، کام کرنے والوں کو عزت دی۔ ایک شخص نماز پڑھے جا رہا تھا، نماز کا وقت نہیں تھا، حضرت عمر گزر گئے، دوبارہ جب لوٹ کے آئے تو درہ اٹھا لیا اور کہنے لگے